اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے پہلے جمعے کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میرے تمام بھائیوں کی، میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرے، نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں فراوانی ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہوگے، مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف ہوگے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ یہ فضیلت میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے جو نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں، اور جو نماز جمعہ کو ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ اور ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، نتیجہ وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دوستو، کبھی بھی جان بوجھ کر بلا عذر جمعے کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ اٹھیں گے۔ مسند احمد، سنن ابی ماجہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن کو بہت سے لوگ عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اس دن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس دن سے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر پاتے اور چوک گلیوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گا جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ دوستو، ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن آپ بہت سے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عمل اس لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں تاکہ میرا ہر بھائی، میری ہر
بہن آسانی سے یہ وظائف پڑھ سکیں اور ان سے مستفید ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ رجب توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن جو پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کا عمل۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتا تھا، کیونکہ توبہ استغفار اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، بندے کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہے، بندے پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح بھی برساتا ہے۔ تو آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اگر تو آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو آپ استغفار کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن پہلا عمل کرنا ہے۔ جمعہ المبارک کے دن جو دوسرا عمل، وہ عمل ہے درود پاک کا عمل۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں اور جمعہ دنوں کا سردار، چنانچہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دنیا اور آخرت میں جو بھی بلائی ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی ہر بلائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل سے اس امت کو عطا کی، اور انہیں جو سب سے عزت و احترام کی جگہ ملنے والی ہے وہ بھی جمعہ کے روز ہی ملے گی۔ اس جمعہ کے روز ہی وہ جنت میں اپنے اپنے ٹکانوں اور محلات میں پہنچیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو یہی دن ان کے لیے یوم المزید کہلائے گا، اور جمعے کا دن بھی دنیا میں اہل ایمان کی عید ہوتی ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کریں گے اور ان کا کوئی سوال بھی نامراد نہیں ہوگا۔ یہ سب اعزاز و اکرام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ملے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے جمعہ المبارک کے دن جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا جی چاہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم آپ نے 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے رجب کے پہلے جمعہ کو دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے صرف رجب کے جمعہ کو ہی اس عمل کو کرنا ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعہ المبارک کے دن جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا عمل۔ سورۃ کوثر کی فضیلت بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی مبارک، بڑی طاقتور سورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے جمعہ المبارک کے دن صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو تیسرا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر میں اگر پریشانیاں ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی بھی ختم کر دے گا۔
اگر کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو، جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 عمل ضرور کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔